اس کے بعد رمضان آنے والا تھا. میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا. یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. وحید مراد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا. میں نمبر 1 نمبر 2 تو ہوں نہیں. میں تو رمضان آپ کے لیے شروع کی تھی, مجھے کیا ضرورت تھی. میں اپنے روزے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتا جب زندہ تھے, یا پھر بشرا بچوں کے ساتھ رکھتا جب تک وہ لوگ تھے, یا پھر طوبہ کے ساتھ رکھتا جب تک وہ تھی. کچھ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی بہت اچھی تھی. آپ میرے دل سے پوچھیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے, آپ مشورے مت دیں. کوئی بھی انسان 20 سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شوق سے نہیں کرتا, تکلیف سے کرتا ہے. میری دوسری بیوی اچھی تھی, یہ مجھے مشورہ مت دیں جو راتوں رات میں چھوڑ کر چلی گئی. صرف فیم اور چھوڑ دیجیے, میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن میں نے اس بار یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کو سہارا دے کر کچھ تو اپنے گناہ معاف کرا لوں گا. سب گناہ گار ہیں بھائی, سب گناہ گار ہیں, سارے بندے گناہ گار ہیں. میں سوچا تھا میں اس کو لکھاؤں گا, پڑھاؤں گا. اس نے مجھے کہا مجھے آپ قرآن پڑھائیے گا. میں نے کہا قرآن بیٹا جب پڑھاؤں گا جب تمہیں یسرن القرآن آئے گا پڑھنا. بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے ایسے کہا, میں نے کہا یسرن القرآن جو تمہیں پڑھنا آئے گا, جب تمہیں الف با پا تا یہ سب آئے گا تمہیں پڑھنے کے لیے میں تمہیں پڑھاؤں گا, میں تمہیں سکھاتا ہوں. ہاں مجھے آتا ہے سکھانا. مجھے اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں, جا کے مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں, منیب الرحمان صاحب سے پوچھ لیں, یا پھر ہو سکے تو جا کر آپ جناب طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیں کہ میں کتنا دیندار آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی کے کپڑوں پر اعتراض نہیں کیا. میری بیوی نے حجاب کیا, اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھی, لیکن میری وجہ سے حجاب کیا اس نے. میں نے ماحول اس کو ایسا دیا تھا کہ جہاں اس نے حجاب کیا, اس کے گھر کا یہ ماحول نہیں تھا. آج وہ حجاب کرتی ہے, اللہ اس کے حجاب کو سلامت رکھے, وہ سلامت رہے. میں نے اپنی دوسری بیوی کو عزت و احترام دیا, وقار دیا, آج وہ ترقی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ترقی دی. میں نے کبھی جبر نہیں کیا. اگر میں جبر کیا ہوتا تو پھر طوبہ بھی حجاب کر رہی ہوتی, میری بیٹی دعا بھی حجاب کر رہی ہوتی. جب میں جبر کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو باندھوں گا کیسے. لیکن آپ لوگوں نے ایک جھوٹی ویڈیو دکھا کر جس میں اپنا آپ کو خود باندھ رہی ہے. کیا کوئی باندھتے وقت اپنی ویڈیو بھی بنواتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کہا میں انہیں باندھا. اس نے الزام لگائے, آپ نے ان الزامات کو پرووک کیا. جیو نے لکھا مجھے میں شیطان ہوں, ایکسپریس نے لکھا میں ایک بد کردار ہوں. کیا لکھانی صاحب میرا کردار نہیں جانتے ہیں؟ کیا میر شکیل الرحمان صاحب نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ میں ہزارہ لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی میں نے ان پر کبھی آنکھ جانے تھی؟ کیا جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ نہیں, جب میں پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے میں نے ان کے لیے رہائی کی اپیل کی, عمران خان کے پاس جا کر کی میں نے کہ میر شکیل کو چھوڑ دو. لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے پرائے بیگانے ہو جاتے. جو میں اس وقت رو رہا ہوں, ایسی روتی بھی کچھ ابراہیم کی ویڈیوز تھی, میں نے آج تک کسی کے سامنے لے کر نہیں آیا. لیکن انہوں نے مجھے کھل کر ذلیل کیا. جیو, ایکسپریس اور بھی سارے میڈیا کے جتنے لوگ, کچھ تھے میرے صحافی لوگ, مجھے فون کرتے رہے کہ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ ہے, وجہ جب بنی شروع میں تو مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, لیکن پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں, پھر آپ کہیں گے کہ میں نشئی ہوں. نشئی کی زبان ایسی نہیں ہوتی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الجبال عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ایسے قرآن نہیں پڑھتا نشئی, ایسے قرآن نہیں پڑھتا. اس کی آنکھیں دیکھیں, آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گا تو نشئی ہے یا نہیں. 22 سال میں نے پاکستان کو دیے ہیں, 22 سال. اس سے پہلے پاکستان کی قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا, جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ. میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں, میں آپ کے لیے نہیں رو رہا, میں اس وقت ساتھ ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا. جسی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی, سبحان رب العظیم سبحان رب العالی,
اس کو کہے جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کی ہوں اس کو کہا جا رہا ہے خدا کو نہیں مانتا. کسی نے گردن سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی، جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی. میں نے اس دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یہاں سے میں نے فون تک نہیں کہہ رہی ہے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خدا داد کالونی کراچی. ماں بھی ملازم بیٹھے ہوئے، میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا. جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. میں چاہے جن حالات میں بھی ہوں میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. لیکن لوگوں نے مجھے، اور خاص طور پر کسی خاتون اینکر نے یوٹیوب پر مجھے ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کر کے رکھا. روز میرے خلاف پروگرام کرتی. کسی نے نہیں پوچھا آپ کو مسئلہ کیا، تکلیف کیا اس آدمی کے ساتھ. میں نے اگر روز کبھی کسی کے خلاف پروگرام کیا تو وہ بھارت تھا. بھارت. میں نہ شرابی ہوں نہ نشے ہوں. ہر انسان زندگی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے. حالانکہ ہماری کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے. یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میرا وسیم بادامی دوست سے پوچھ لیجیے اس نے مجھے کبھی کس حالت میں کیا سیکھا. وسیم بادامی پہ تو ناز ہوگا، اقرار الحسن پہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا. اقرار سے پوچھے میں کیسا ہوں. وسیم سے پوچھے کہ اقرار کی بیوی اینی اور فرح سے پوچھے میں کیسا ہوں. فضا شعیب سے پوچھے میں کہ جو میرے قریب کے لوگ ہیں میں انہیں کا کہہ سکتا ہوں. ارے حامد میر سے پوچھنے میں کیسا ہوں. آپ کسی سے پوچھنے میں کیسا ہوں. میں حیرت ہے کہ شکیل الرحمان کو پتہ چلا میں ایسا ہوں. حالانکہ شکیل الرحمان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے باپ کی جگہ مینٹور ہے میرے، اور کیا بیٹا میرا عزیز ہے. شاہزیب خانزادہ کیا میں نے برا کیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ اسے پوچھنے میں کیسا ہوں. شاہزیب خانزادہ جو کہ جس کے ساتھ میں نے برائی کی اسے پوچھنے میں کیسا ہوں. میرے مخالفوں سے پوچھنے میں کیسا ہوں. رؤوف کلاسا سے پوچھنے میں کیسا ہوں. مبشر لقمان سے پوچھنے میں کیسا ہوں. جیسمین منظور سے پوچھنے میں کیسا ہوں. اور کتنے نام میں آپ کو دوں. آسما شیرازی سے پوچھ لیں. لیکن میرا 5 دن سے آپ نے میری برنگی کا جو طوفان مچا رکھا ہے. ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا. وہ اگر آپ کہتے کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی. میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی. مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی. میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا. میرا تو پردہ تم نے پھاڑا. کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے. یا اللہ یہ دن دیکھنے جس میں موت کیوں نہ آئی. لیکن اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا. اس ملک میں FIA نہیں، سائبر کرائم نہیں، کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا. کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی. یہ کوئی سوالات ہے؟ یہ کوئی صحافت ہے؟ جواب میں گھٹیا انسان ہوتا کہتا اپنی ماں بہن کو بھی میں بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں ایسا نہیں ہوں. میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں. میرا تعارف نعت خواں کے ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عمران خان کی مخالفت کی جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے ان میں زیادہ تر لوگ کتنے پیٹے کی شامل. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا. میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو، یا الٹا میری کردار کشی ہو گئی. میں نے 54 بچوں کو ان کے گھر بھیجا. میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو گھر بھیجوایا. میں نے گیتا کو انڈیا بھیجوایا. میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے. میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا. خوش کا سلا پاکستان مجھے یہ ملا ہے.
شاید اس لیے بھی کہ میں مہاجر ہوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں لیکن اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا.